الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صدق اللہ العظیم۔ دروشی پڑھیں صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ وسیلہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ قرآن کریم کی آیات بینات کی روشنی میں وسیلہ کے متعلق چند معروضات میں نے عرض کی کہ جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے وسیلے کو قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے۔ آج ابھی حدیث طیبات کی طرف ہم نہیں جا رہے، آج قرآن کریم کی کچھ آیات میں اشارتاً میں کچھ چیزوں پر وسیلہ کا اطلاق کروں گا کہ جن کے اوپر قرآن نے وسیلے کا اشارتاً اطلاق فرمایا ہے کہ یہ چیزیں وسیلہ ہیں۔ وسیلہ تعریف اس کی ہو گئی، مقصود حاصل ہو جائے جس کے ساتھ، تو قرآن کریم نے جگہ جگہ پہ وسیلے کا استعمال کیا ہے، وسیلے کو بیان فرمایا ہے، وسیلے کی اہمیت کو اللہ کے قرآن نے اجاگر فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی آیات بینات میں سے ایک آیت، یہ پہلے بھی ہم نے پڑھ لی، اسی سے شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، چھٹا پارہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلہ یہاں پہ مطلق قرآن نے بیان کیا ہے، جو بھی وسیلہ تمہیں اللہ کے قریب کرے اس کی تلاش کرو اور اسے اختیار کرو۔ اب اس میں اعمال کا وسیلہ بھی آ گیا، تبرکات کا وسیلہ بھی آ گیا، اوقات کا وسیلہ بھی آ گیا، اماکن کا وسیلہ بھی آ گیا اور ذوات کا وسیلہ بھی آ گیا، کیونکہ قاعدہ اصول فقہ کا آپ سب جانتے ہیں، المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے، اور قرآن کتاب اللہ کے مطلق کو اپنی رائے سے کوئی بندہ مقید نہیں کر سکتا۔ تو اس کے اندر وسیلے کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال فرمایا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو۔ اس کے بعد ایک اور آیت قرآن پاک کی دیکھ لیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے، 11واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، خذ من اموالہم صدقہ، حبیب ان کے اموال سے صدقہ لے لیجئے، تطہرہم، ان کو پاک کریں، وتزکیہم بہا، اور اس کے ساتھ ان کا تزکیہ فرمائیں، وصلی علیہم، ان کے لیے دعائے رحمت کریں، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کو سکون بخش دے گی۔ اب یہاں پر تزکیہ اور پاک، تزکیہ صرف ظاہری ستھرا کر لینا، اچھا کپڑے پہن لینا تزکیہ نہیں ہوتا، باطن کو غلاظتوں سے پاک کرنا، صاف کرنا، یہ بھی تزکیہ میں آتا ہے، ظاہر اور باطن دونوں پاک کر دینا۔ اب اللہ فرما رہا ہے حبیب ان کو پاک کر دو، باہر سے اور اندر سے ان کا تزکیہ کر دو۔ اب تزکیہ یہاں ذات مصطفیٰ کے وسیلے سے کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ کے پاس آئیں گے، فرمایا حبیب یہ تو آپ کے پاس آئیں گے، تو آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، ان کو میری آیتیں سنانی ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن سکھانا ہے، حکمت سکھانی ہے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرنا ہے۔ یعنی یہ جب آپ کی بارگاہ میں آئیں گے اور آپ کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے، آپ کی ذات کے ساتھ ملنے کی برکت سے ان کو علم کتاب بھی مل جائے گا، حکمت بھی مل جائے گی، اور اللہ ان کا تزکیہ بھی فرما دے گا۔ تو اب یہاں پہ ذات وسیلہ بن رہی ہے، ذات کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے، اس کی بیس کم کر دیں۔ اب اس کے بعد اور پھر اگلی اسی آیت کے اندر جو میں نے تلاوت کی، وصلی علیہم، حبیب ان کے لیے دعا کریں،
آپ کی دعا ان کو سکون بخشے گی۔ اب سکون بخشنے کا وسیلہ دعائے مصطفیٰ بن رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ کی دعا باعث تسکین ہے اور آپ کی دعا وسیلہ بن رہی ہے سکون کا۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کے اندر معروف آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 144 ہے، 144 نمبر آیت۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، حبیب ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف آنا دیکھ رہے ہیں، ہم پھیر دیں گے آپ کے لیے قبلہ جہاں آپ راضی ہو جائیں۔ تو اب یہاں پہ قبلہ بدلنے کا وسیلہ چہرہ مصطفیٰ بن رہا ہے۔ حضور چہرہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ کب ہوگا معاملہ، یہ کس طرح؟ تو اللہ رب العالمین اپنے حبیب کے چہرے اٹھنے کے وسیلے سے اللہ رب العالمین نے قبلہ بدل دیا۔ تو جو ہمارے دوست ہے جس طرح حافظ ابن تیمیہ نے کہا کہ ذات وسیلہ نہیں ہوتی، تو یہاں پہ حضور کا چہرہ وسیلہ بن رہا ہے، حضور کی دعا وسیلہ بن رہی ہے، نبی پاک کی ذات وسیلہ بن رہی ہے۔ قرآن کی اگلی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ کہف کے اندر 16واں پارہ آیت نمبر 82 ہے، حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام کا واقعہ اللہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جب خضر علیہ السلام گئے اور انہوں نے جا کے تیسرا کام کیا، ایک دیوار بنا دی وہ جو گرنے والی تھی۔ تو بعد میں جب پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ آپ نے کیا کیا، کیوں کیا، تو فرمایا میں تجھے بتاتا ہوں، فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا باپ نیک ہے، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا، جب اللہ کو منظور ہوگا تو وہ خزانہ ان کے لیے نکل آئے گا۔ کیوں میں نے دیوار کیوں تعمیر کی؟ ان کا باپ نیک ہے، تو اللہ نہیں چاہتا کہ ان کا خزانہ ظاہر اور لوگ لوٹ لیں۔ اب بچوں پہ یہ کرم ہو رہا ہے نا، تو ان کے باپ کے وسیلے سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ والد کی نیکی کا وسیلہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ باپ نیک ہے، اس کی ذات نیک ہے، اس کا کرم اللہ نے اولاد پہ کیا اور اس کا ریوارڈ اللہ نے اس کی اولاد کو دیا کہ اللہ کے خضر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے وہاں پہ دیوار تعمیر کی۔ تو یہاں پہ اشارہ قرآن کر رہا ہے کہ ذات جو نیک ہو اس کو اللہ کا قرآن مشکلات کے حل ہونے کا وسیلہ بتا رہا ہے۔ کیونکہ اگر ان کا دیکھیں خزانہ لوٹا جاتا تو ان پہ مشکل تھی، ان پہ مالی طور پہ کرائسس آ جاتے، وہ ان کی حل ہو گئی کس وجہ سے؟ کان ابوہما صالحا۔ تو یہاں پہ باپ کی ذات وسیلہ بن رہی ہے کہ وہ نیک تھی۔ تو ذات وسیلہ، نیکوں کی ذات وسیلہ ہوتی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آگے قرآن پاک کی ایک اور آیت، اصحاب کہف وہ غار میں چلے گئے اور انہوں نے جا کے غار میں اپنے وہاں پناہ لے لی، اور پناہ لینے کے بعد وہ جب ان کا معاملہ ظاہر ہوا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتایا کہ یہ اس طرح ہے، وہ 350 سال سے زیادہ وہ رہے اور باہر آئے، اور بعد میں بادشاہ کو پتہ چلا، اہل علاقہ کو پتہ چلا یہاں تو بندے بیٹھے ہوئے 300 سال سے، ولی اللہ کرامت ہو گئی ان کی۔ اب اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ کہف کے اندر وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، اور وہ لوگ جو آئے انہوں نے دیکھا معاملہ بن کے، وہ کہنے لگے لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم ضرور ان پر مسجد بنائیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ حقیقی معنی میں نہیں ہے استعلاء والا، کیونکہ غار کے اوپر مسجد تو نہیں بن سکتی، غار کے اوپر مسجد نہیں بن سکتی، تو یعنی اس غار کے قریب ہم مسجد بنائیں گے، غار کے ساتھ بنائیں گے، غار کے پاس بنائیں گے، نماز ہم مسجد میں پڑھیں گے، ان ولیوں کی قرب کی برکت سے اللہ ہمیں اس میں اپنی رحمت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈینائی نہیں کیا، اللہ نے اس کا رد نہیں کیا کہ انہوں نے شرک کر دیا، انہوں نے تو بدعت کر دی، انہوں نے ولیوں کے قرب کو وسیلہ بنا لیا، اللہ کے نیک بندوں کی سنگت کو انہوں نے وسیلہ بنا لیا، یہ تو حرام و شرک ہو گیا۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا قرآن میں، اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، انہوں نے کہا مسجد بنائیں گے، اور انہوں نے مسجد بنائی۔ اب اولیاء کے وجود جس جگہ پہ ہوں اس جگہ کے قرب کو اللہ کی رحمت کا وسیلہ بنایا جا رہا ہے۔ کچھ جگہیں وسیلے ہوتی ہیں، اچھا جہاں پہ ولی ہوں غار میں، ان کے پاس مسجد بن جائے، اس میں رحمت ہے، وہ رحمت کا وسیلہ ہے۔ تو جس مزار میں اللہ والا لیٹا ہے وہاں اللہ کی رحمت کے کتنے وسیلے ہوں گے، وہاں اللہ رب العالمین کی رحمت کا کتنا عظیم ڈیرا ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور وسیلہ قرآن میں
سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، 12واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آتے ہیں اور ان کے بھائی آ کے ان کو بتاتے ہیں، وہ سارا کچھ ہو گیا، بھائیوں نے احترام ہو گیا، وہ تعارف ہو گیا، بھائیوں نے بتایا کہ ابا جی کی تو بنائی اتنے سال سے رو رو کے آپ کی یاد میں کمزور ہو گئی۔ یہ بھی بات یہاں قابل غور ہے، یعقوب علیہ السلام نبینہ نہیں ہوئے، یہ جس طرح ہمارے کئی اردو کتابوں میں، اردو لٹریچر میں بہت ملتا ہے نبینہ ہو گئے، یہ عام کے لفظ اگر کسی تفسیر میں بھی ہے، نبینہ مراد نہیں ہے وہاں پہ، یعنی مراد ہے کہ آپ کی نظر کمزور ہوئی تھی۔ نبینہ ہونا ایک عیب ہے اور اللہ کے نبی تمام عیبوں سے پاک ہوتے ہیں۔ نظر کمزور ہو گئی، انہوں نے کہا جی نظر کمزور ہے آپ کی، محبت میں رو رو کے یاد کر کے آپ کو، تو اس وقت اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یات بصیرا، یہ میرا کرتا لے جاؤ اور یہ میری قمیض لے کے جا کے ابا جی کی آنکھوں پہ لگانا، جب کرتا آنکھوں سے لگے گا نا، اس کرتے کے وسیلے سے اللہ ابا جی کی آنکھوں کو روشن فرما دے گا۔ اب نبی کا کرتا وسیلہ بن رہا ہے شفا کا، اور تبرکات کے اوپر پیچھے بھی ہم نے بخاری مسلم کی بے شمار حدیثیں اشارتاً میں نے عرض کر دی۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کے قرب میں اگر ایک کپڑا رہے وہ وسیلہ بن جاتا ہے اللہ کی رحمت کا، شفا ہو جاتی ہے، تو جس وجود پر کرتا رہا وہ کرتا وسیلہ بن سکتا ہے، تو جس ذات کرتے کے اندر جو ذات سمائی ہوئی ہے، اللہ کے انبیاء کی ذات کتنا اعلیٰ وسیلہ ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس کے بعد بڑی معروف آیت ہے سورہ بلد کی 30واں پارہ، پہلی دوسری آیت مشہور آپ پڑھتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر کی قسم، وانت حل بہذا، اب شہر کی قسم کیوں کھائی جا رہی ہے؟ وانت حل بہذا البلد، حبیب آپ کی ذات اس شہر میں ہے، تو آپ کی ذات کا وسیلہ مکہ کو مل گیا، رب نے اس کی قسم ارشاد فرما دی۔ تو اب یہاں پہ وسیلے کو جوڑا جا رہا ہے، وسیلے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے وسیلے کی قسمیں کھا رہا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت مشہور واقعہ ہے، سورہ بقرہ 2 پارہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، طالوت علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت، فرمایا اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہوگی، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے کچھ بقیہ جات اثرات ہوں گے۔ اور کیا تھا؟ وہ آتا ہے ایک امامہ تھا اللہ کے نبی کا، جوڑے تھے، عصا تھا، تورات کی کچھ تختیاں تھیں، اس طرح کی چیزیں، تبرکات تھے انبیاء کے، تحملہ الملائکہ۔ اب فرمایا چونکہ وہ لکڑی کا ایک صندوق ہے اور اس کے اندر اللہ کے نبیوں کے تبرکات آ گئے، نبیوں کے تبرکات کے وسیلے سے اس کو یہ شان ملی کہ اس تابوت کو فرشتے اٹھائے پھرتے ہیں، یہ وسیلہ ہے۔ اب اس کے اندر نسبت ہو گئی، وسیلہ نبی کے تبرک کا مل گیا، تو فرشتوں کے نزدیک بھی وہ چیز معزز ہو گئی۔ جس کو نبی کے نالین کا وسیلہ مل جائے، قرآن کہتا ہے اس کو فرشتے سر پہ اٹھا لیتے ہیں، پروں پہ اٹھا لیتے ہیں، تو جس کو جوڑوں والے آقا کا وسیلہ مل جائے، اس کا اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقام ہو۔ ایک اور آیت قرآن پاک کی، سورہ آل عمران 3 پارہ قرآن کا، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر، میں پرندوں کی جیسے تمہارے لیے مٹی کی کچھ شکلیں بناتا ہوں، فانفخ فیہ، میں پھونک مارتا ہوں اس میں، فیکون طیرا باذن اللہ، میری پھونک کے وسیلے سے اللہ ان میں روح ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کے منہ سے ایک پھونک نکلے اور جس مٹی کے ایک اپنا مجسمے کو نبی کی پھونک کا وسیلہ مل جائے تو اس مٹی کے مجسمے میں جان آ جاتی ہے۔ جس کو نبی کی زبان سے نکلی ہوئی دعا کا وسیلہ مل جائے، اللہ اس کو کتنی شان عطا فرماتا ہو۔ تو یہاں پہ وسیلہ ہو رہا ہے، وسیلہ بیان ہو رہا ہے، پھونک کا وسیلہ کام آ رہا ہے۔ اچھا پھونک کیا ہے؟ ایک سانس ہے، انسان زندگی میں کروڑوں اربوں سانسیں لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن کتنا حسن بیان کر رہا ہے اس بات کا، جس کو نبی کی زندگی کی 1 ارب کھرب گنی نہیں جا سکتی، جو اس انبیاء کرام میں ہر نبی نے جو سانسیں لی،
ایک نبی کی کروڑوں اربوں سانسوں میں سے ایک سانس کا وسیلہ جس کو مل جائے اس میں جان آ جاتی ہے، تو اس خود نبی کی ذات کے اندر اللہ نے کیا کمال رکھا ہوگا۔ اگر ہم ہاتھ اٹھا کے سانس کا نہیں پوری ذات کا وسیلہ ڈال دیں، اللہ دعا میں کتنے رنگ لگاتا ہوگا۔ یہاں پہ بات وسیلے کی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی ایک اور آیت، سورہ طٰہٰ 16واں پارہ 96 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، جب آئے جبریل علیہ السلام آئے اور وہ گھوڑے پہ اپنے سوار تھے اور سفید رنگ کا ان کا گھوڑا تھا، اور فرعون کا لشکر جب غرق ہونے لگا اس وقت کی بات ہے، تو سامری نے پیچھے سے وہ بچڑا بنایا اور بچڑا بولنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کے پوچھا کہ یہ بچڑا بول رہا ہے، تو نے لوگوں کو اس کی پوجا پہ لگا دیا، یہ کیا کام کیا تو نے، یہ کس طرح بول رہا ہے، آواز کس طرح آتی ہے؟ وہ کہتا ہے فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، جب جبریل علیہ السلام آئے نا، ماما باندھا تھا، گھوڑی پہ سوار تھے اور اپنی سواری پہ، لوگوں نے نہیں پہچانا، میں نے پہچان لیا تھا۔ کس طرح؟ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام جس سواری پہ سوار تھے وہ جہاں قدم رکھتی وہاں سے سبزہ اگتا تھا، تو اس سامری جادوگر نے وہاں سے اس کے گھوڑے کے سم کے نیچے جو خاک تھی وہاں کی ایک مٹھی اٹھا کے جیب میں ڈال لی، اس نے پاس محفوظ رکھ لی، اور سونے کا بچڑا بنایا اور اس میں وہ ایک اس نے ڈالی، اس کے اندر مٹھی ڈالی، جبریل علیہ السلام کی سواری کے قدموں کی خاک کی ایک مٹھی ایک سونے کے بچڑے میں ڈالی اور وہ باتیں کرنے لگ گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جبریل علیہ السلام کی سواری کے قدموں کی خاک، یعنی جس مٹی سے جبریل کی سواری کی نسبت ہے، اس مٹی میں اتنی طاقت ہے، وہ بے جان کو جان بخشتی ہے، تو اس سواری کا کیا مقام ہوگا، سواری پہ سوار کے وسیلے کی کیا شان ہوگی، اور جبریل علیہ السلام کا کیا مقام ہوگا۔ اور ہمارا تو عقیدہ جبریل خادم ہوں، یہ مصطفیٰ کے در پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے والے خادم ہیں۔ اگر خادم کی سواری کے قدموں کی خاک کا یہ رتبہ ہے تو جس آقا کے در سے شان ملی مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا، حضور کے وسیلے کی کتنی شان ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ مبارکہ میں کتنی طاقت ہوگی۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت ذات کے وسیلے کے اوپر اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ سجدہ کی 21واں پارہ سورہ سجدہ کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، فرما دیجیے حبیب تمہیں ملک الموت وفات دیتا ہے۔ وفات کون دیتا ہے؟ حقیقت میں اللہ، لیکن ذات ملک الموت کی وسیلہ بنتی ہے روح نکالنے کا۔ اب اللہ مرنے میں وسیلہ استعمال کر رہا ہے، اور وہ حدیث بخاری کی، اگر میں تھوڑا سا ہٹ جاؤں چونکہ موضوع قرآن پاک پہ ہے، اگر باہر نکل جاؤں تو وہ بخاری مسلم کی روایت آتی ہے، فرمایا 40 دن ہوتا ہے، اس کے بعد فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ آ کے روح ڈال دیتا ہے۔ روح کون ڈالتا ہے وجود میں؟ اونچی طرح روح تو اللہ ہی بخشتا ہے نا، لیکن مصطفیٰ فرما رہے فرشتہ روح لے کے آتا ہے۔ اب جو کہے کہ ذات کا وسیلہ کوئی نہیں ہوتا، شرک ہو جاتا ہے، تو تجھے تو پیدا ہی رب نے فرشتے کے وسیلے سے کیا ہے، وہ وسیلہ فرشتہ بنایا جو روح لے کے آیا ہے۔ اور آپ دنیا کے نظام میں دیکھ لیں، ایک جگہ پہ تھا، ہم بیٹھے تھے تو ساتھ ایک اور ساتھی بیٹھے تھے، تو وہاں پہ وسیلے پہ بات ہونے لگی۔ کچھ دوست کہیں کہ نہیں وسیلہ کیا ہوتا ہے، یہ وسیلہ کیوں یوں، تو میں ان سے اپنے انداز میں باتیں کرنے لگا کافی، تو تقریباً کم از کم کوئی 55 منٹس پلس ہمارا ٹائم اس میں چلا گیا، کوئی گھنٹہ وہ لے گیا وہ بندہ اس کام میں۔ ہم وسیلے پہ دلائل یہ وہ قرآن حدیث کی باتیں یہاں سے وہاں سے کرتے رہے، یہ بھی لکھا ہے وہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند میں کوئی سکون نہیں۔ بعد میں ایک ساتھی بیٹھے تھے تو وہ بھی عالم تھے، تو وہ کہنے لگے تو مجھے ایک بات بتا، تو نے بڑی باتیں کر لی ہیں، دلیلوں کی بڑی باتیں ہو گئی، تو مجھے ایک بات بتا، تو دنیا پہ آیا ہے تو کیسے آیا ہے؟ تو اماں ابا کے وسیلے سے آیا ہے، اگر اماں ابا نہ ہوتے تو کیسے آتا؟ تو وسیلے کے انکاری
تو پیدا ہی وسیلے سے ہوا ہے اور تو وسیلے کا انکار کر. باپ کی ذات وسیلہ بنی, اس نے نکاح کیا. ماں کی ذات وسیلہ بنی, اس نے پیٹ میں رکھا, اس کے بعد تجھے روح ملی. اور پھر فرشتے کی ذات وسیلہ بنی جس نے روح آ کے اندر ڈالی. اور مرتے وقت کل یتوفاکم الملک الموت ذات وسیلہ بن رہی ہے جو روح لے کے جا رہی ہے. تو یہ وسیلے, ذاتوں کے وسیلے کا انکار تو کو بے وقوف کر سکتا ہے. اللہ نے سے پیدا ہونے سے مرنے تک اللہ نے جگہ جگہ پہ وسیلوں کا جال بچھا رکھا ہے. اس کا انکار کوئی عقل مند بندہ نہیں کر سکتا. اس کے بعد قرآن پاک کی ایک اور آیت, ذات وسیلہ بنتی ہے, بڑی مشہور ہے, سورہ مریم 16واں پارہ. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قال انما انا رسول ربک. جبریل علیہ السلام آتے ہیں ماں مریم علیہ السلام کے پاس اور آ کے کہتے ہیں انما انا رسول ربک, میں تیرے رب کا بھیجا ہوا غلام رسول ہوں, فرشتہ ہوں. رسول سے مراد قاصد ہوں. آیا کیا کرنے ہوں, لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, تاکہ میں تجھے بیٹا دے دوں. بیٹے کون دیتا ہے؟ اللہ. اونچی ذرا, بیٹے اللہ ہی دیتا ہے. لیکن یہاں پر بیٹا اللہ نہیں دیا, لیکن ذات جبریل وسیلہ بن رہی ہے بیٹا دینے کا. اللہ ذات کو وسیلہ بنا رہا ہے تاکہ پتہ لگ جائے دیتا ہر کچھ اللہ ہی ہے, کام اللہ نہیں کرنے ہیں, دعائیں قبول اللہ نہیں کرنی ہیں. لیکن جب رب کے پیاروں کا وسیلہ آ جائے تو کام میں رحمت شامل ہو جاتی ہے, کام میں برکت ہو جاتی ہے. تو فرمایا میں آیا ہوں تجھے بیٹا دینے. تو یہاں پہ جبریل علیہ السلام کی ذات کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے. اب ٹوٹل 18ویں آیت قرآن کریم کی جتنی میں نے تلاوت کر دی ان میں 18ویں آیت ہے قرآن پاک کی. سورہ انفال 9واں پارہ ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. حبیب اللہ ان کو کبھی عذاب نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ ان میں تشریف فرما ہیں. تو ذات مصطفیٰ وسیلہ بن رہی ہے قیامت تک. جس طرح پہلی امتوں پہ آیا کہ فرشتوں نے اوپر جا کے بستیاں الٹ دی, چیخ آئی, سارے مر گئے, بندر بن گئے, خنزیر. امت محمدیہ اور امت اجابت کے اندر جنہوں نے قبول کر لیا, جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا, ان میں کبھی یہ کام نہیں ہوگا. کیوں؟ آج بھی ذات مصطفیٰ ہم میں موجود ہے. ہمارے آقا کے ذات کا وسیلہ آج بھی ہمارے کام آ رہا ہے. تو یہ ذات کا وسیلہ ہے. کہتے ہیں نہیں صرف نیک اعمال کا وسیلہ ہوتا ہے, صرف اللہ اللہ کریں بس یہی وسیلہ ہے. تو یہاں پہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے میرے حبیب کی ذات وسیلہ بن رہی ہے. اس کے بعد مقامات کے اوپر قرآن کی آیت نمبر 19, بلکہ اس سے پہلے ایک آیت سن لیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر ہے, فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ. بنی اسرائیل والے آ کے کہتے ہیں ہمارے دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے. ان کو خود دعا نہیں کرنی آتی تھی, یہ ان کو ہاتھ نہیں اٹھانے آتے تھے. اب بنی اسرائیل والے اللہ کی قرب کے لیے اور برکت کے لیے دعا کا وسیلہ استعمال کریں, دعا کریں. خیر اس وسیلے کو سارے مانتے ہیں, یہ بھی وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ہے, قرآن نے اسے بیان کیا, اس پر تو کوئی اختلاف نہیں. تو یہاں پہ بات یہ دیکھیں, ذات نبی کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ دعا کریں. دعا تو سب کو آتی ہے کرنی, لیکن آپ کریں کیونکہ آپ کی ذات اعلیٰ ہے, آپ کی ذات وسیلہ بنے گی. اور 20ویں آیت قرآن پاک کی فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ. زکریا علیہ السلام نے وہاں حجرے میں کھڑے ہو کے دعا کی, اور حجرے میں کھڑے ہو کے دعا کی. فنادت الملائکہ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. فنادت الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. دعا کی اللہ بیٹا دے دے, حجرے میں کھڑے ہو کے برکت والی جگہ پہ. ابھی دعا مانگ کے باہر نہیں آئے, فرشتے نے آواز دے دی مبارک ہو, اللہ نے دعا قبول فرما لی. تو قرآن کہہ رہا ہے کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بن جاتے ہیں, جو اللہ کی بارگاہ میں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں وسیلہ ہے, کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں, کچھ ذوات ایسی ہوتی ہیں, ذاتیں ایسی ہوتی ہیں اللہ کی رحمت کا, اللہ کے قرب کا وسیلہ بن جاتے ہیں. اور آخر میں وہ بڑی مشہور آیت ہے, فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. تفسیر تبری سے لے کے آخر تک سب نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا کہ یہ جو یہود و نصارہ کے قبیلے تھے پیچھے نبی علیہ السلام کی ولادت سے کہ قبل, پہلے حضور کی ولادت سے, یہ جب جنگ ہوتی تو یہ دعا کرتے یا اللہ نبی پاک کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما. نبی پاک کا نام وسیلہ بناتے, ذات رسول کو وسیلہ بناتے, بھی حضور دنیا میں نہیں آئے. تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو اپنے حبیب کے نام کی برکت سے قبول فرماتا اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرما دیتا تھا.
تو یہ قرآن کریم کے اندر کچھ وسیلے کے اطلاقات تھے کہ جن کے اوپر اللہ نے وسیلے کا اطلاق کر کے ہمیں سمجھایا کہ وسیلہ کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے، حیات سے لے کے وفات تک وسیلہ وسیلہ وسیلہ، اور ذات کا وسیلہ میں نے تمہاری زندگی میں رکھا ہے۔ لہٰذا کامیاب وہ شخص ہے جو وسیلے پر ایمان رکھنے والا ہے۔